محی اسلامک یونیورسٹی آج سے 23 سال پہلے سن 2000 میں اس کو چارٹر ملا اور 23 سال کا سفر اس یونیورسٹی نے بڑی محنت کے ساتھ کاٹا اور اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں جب تقریباً یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے طور پہ آیا تو میں نے پوچھا کہ کانووکیشن کے بارے میں، تو پتہ لگا کچھ کووڈ کچھ دوسرے حالات کی وجہ سے پچھلے 10 سال سے کانووکیشن نہیں ہوا تھا، تو ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا۔ پہلا کانووکیشن جو تھا اس میں کوئی 60-70 کے قریب بچے آئے، دوسرے میں کوئی 90 کے قریب آئے، اور آج الحمدللہ کوئی 150-200 بچے جو ہیں اس کانووکیشن کا حصہ ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ نہ صرف وہ گریجویٹس جو یہاں سے فارغ ہو گئے بلکہ ان کے ماں باپ جو پراؤڈ پیرنٹس ہیں، جو دور دراز سے سفر کر کے آئے، اپنے بچوں کا سفر، تعلیمی سفر، انہوں نے اس کا انجام دیکھا، ان کو ڈگریاں، میڈلز لیتے ہوئے دیکھا۔ میرا خیال ہے والدین کے لیے اپنی زندگی میں اپنی بچوں کی اچیومنٹ کو دیکھنا اس سے بڑا کوئی ان کے لیے پھل نہیں ہو سکتا۔ یونیورسٹی جب قائم ہوئی تو اس میں 5 یا 6 ڈپارٹمنٹس تھے، اور وقت کے ساتھ اس میں کچھ ڈپارٹمنٹ شعبے ایڈ ہوتے رہے، اور الٹیمیٹلی اس وقت کوئی 11 کے قریب شعبے ہیں جس میں ہم ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی اور بی ایس پروگرام چلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی جو 6 یونیورسٹیز ہیں اس میں سے محی الدین اسلامک یونیورسٹی واحد پرائیویٹ یونیورسٹی ہے۔ میں چونکہ فوج میں 35 سال نوکری کی، 1982 میں ڈاکٹر بن کے کیپٹن کے طور پہ کمیشن ہوا، اور سن 2017 میں سرجن جنرل پاکستان آرمی کے عہدے سے میں ریٹائر ہوا۔ اور اس سفر میں نے دیکھا کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے، اچھے سے اچھے فیکلٹی ان کے پاس آتی ہے، اسی طرح اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، تو وہ ادارے جو ہیں وہ پھلتے پھولتے ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے پاس آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا سوائے اسٹوڈنٹس کی جو فیس ہے اس کے ذریعے سے۔ ہم اس یونیورسٹی کو، میں آج آپ سب کے سامنے اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم اس کو خسارے میں چلا رہے ہیں۔ 11 ڈپارٹمنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کی فیسوں سے ہی ہمارے سارے سلسلہ چلتا ہے، لیکن ہمارے جو ماہانہ اخراجات ہیں، بجلی کے بل، باقی جو اخراجات ہیں، فیکلٹی کی تنخواہیں ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو یونیورسٹی اپنے سینٹرل فنڈ سے، جو میڈیکل کالج یا باقی جگہ سے، اس سے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پرائیویٹ ادارے اس طرح خسارے میں کبھی نہیں چلتے، وہ یا بند ہو جاتے ہیں یا کوئی اور اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایک ویژن تھا کہ اس دور دراز علاقے میں لائن آف کنٹرول سے 2-3 کلومیٹر کے اندر اس علاقے کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن، اور اسی لیے ہم نفع ہو یا نقصان ہو، ہم نے اس کو بند نہیں کرنا بلکہ اس کے شعبوں کو بڑھائیں گے۔ اور سارے لوگ جو یہاں پہ یونیورسٹی سے آئے ہیں باقی، اور ہماری یونیورسٹی کی فیکلٹی، اور جو باقی یونیورسٹی سے آتے ہیں ہمارے پاس امتحان لینے کے لیے، میں اس کو چیئر کرتا ہوں، ایم فل پی ایچ ڈی کے جو وائواز ہیں، ہر فیکلٹی اس ساری محنت کے بعد جو اصل پھل ہے وہ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے اب معاشرے میں جب جاتا ہے اپنے شعبہ میں، چاہے مینجمنٹ سائنسز ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، وہ اب شعبے میں آزاد کشمیر یا پاکستان میں اپنی خدمات کیسے دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ اس یونیورسٹی کا پروڈکٹ کیسا ہے۔ تو میں انہی سے کہوں گا، آج جو سارے میرے سامنے ہیں، گولڈ میڈلسٹ، سلور میڈلسٹ، برونز میڈلسٹ، اور جو ڈگری ہولڈرز ہیں، کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان اینڈ آزاد کشمیر۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر وہ لیڈرشپ والی کوالٹیز پیدا کریں،
اور مجھے یقین ہے کہ بہت ساری آپ کے اندر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے اور اصلاح جو ہے آدمی ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھتا رہتا ہے. جہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں سیکھ گیا ہوں، وہاں پہ اس دن سے زوال شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر وہ لیڈرشپ جو علامہ اقبال نے بھی کہا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ کوالٹیز اگر اپنا اندر آپ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ جس شعبے میں جائیں گے، چاہے تدریس کا ہو، چاہے بزنس کا ہو، یا معاشرے میں، یا اسلامک اسٹڈیز ہے جو دینی درس گاہوں میں تعلیم دینا، مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پہ ایک لیڈر اور ٹاپ کوالٹی جو ہے لیڈر بن کے ایمرج ہوں گے انشاءاللہ. یہ 23 سال کے سفر میں تقریباً 12 سال پہلے میرپور میں پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہیلتھ کا بھی سلسلہ شروع کیا. ان کی زندگی میں انہوں نے بقول ان کا خلاصہ یہ تھا کہ تعلیم اور صحت، اس پہ جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی، جو بھی پیسہ لگے گا، وہ پورے معاشرے کو اوپر اٹھا دیتا ہے. تو وہاں انہوں نے ٹیچنگ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، جو آج 500 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل وائبرنٹ انشاءاللہ دن رات کام کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی، جس سے آج کچھ 6-7 بیچز یعنی کوئی 700-800 ڈاکٹر جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں، اور پاکستان میں اور بیرون ملک اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی تقریباً 10 سال پہلے فارمیسی انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا، جس سے آپ آج تک تقریباً 300-400 کے قریب گریجویٹ نکل چکے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 4 سال پہلے، بلکہ 3 سال پہلے، ہم نے میرپور میں ان کاوشوں کو بڑھاتے ہوئے محی الدین انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائیڈ سائنسز، جو ہمارا کالج آف نرسنگ ہے، اس کی بنیاد رکھی. 25 سیٹیں ہمیں پاکستان نرسنگ کونسل نے منظوری دی، اور الحمدللہ ہر سال 25 بچے آتے رہے. جب ہمارا تیسرا سال شروع ہوا تو ہماری جو ٹیم ہے نرسنگ انسٹیٹیوٹ کی، ان کی دن رات کی محنت کے نتیجے میں ہم نے پاکستان نرسنگ کونسل کو اپلائی کیا کہ ہماری سیٹوں کی تعداد بڑھائی جائے. الحمدللہ اس کے نتیجے میں پچھلے سال ہمیں 25 کی بجائے 50 سیٹوں کی منظوری ہوئی، اور اس سال جو ایڈمیشن ہوا ہے وہ 50 سیٹوں کا ہے. جی. اس کے علاوہ وہاں پر محی الدین انسٹیٹیوٹ آف ریہیب سائنسز یعنی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی پروگرام ہم نے شروع کیا. اس کا بھی اس وقت تیسرا سال چل رہا ہے، اور اس وقت دونوں ادارے ماشاءاللہ فل اسٹرینتھ پہ چل رہے ہیں. اور کشمیر کے بچوں کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ محی الدین اسلامک نرسنگ کالج اور ریہیب انسٹیٹیوٹ وہاں پہ داخلہ لیا جائے. اسی طرح ہمارے میڈیکل کالج کا میرٹ پرائیویٹ کالجز میں تقریباً ہائیسٹ لیول پہ آتا ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے کیونکہ ہمارے اچھے گریجویٹ بن کے نکل رہے ہیں. انہی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً 1 سال پہلے پیر ڈاکٹر سلطان العارفین انہوں نے وعدہ کیا چک بیلی خان کے لوگوں سے کہ میں یہاں پہ ہسپتال بناؤں گا، اور الحمدللہ آپ کی زیر سایہ اور آپ کی ٹیم کی دن رات کی کوششوں سے وہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل بن گیا اور اس وقت چل رہا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کی سروسز کو بڑھا رہے ہیں، اور بہت جلدی میرپور میں بھی اور چک بیلی خان میں ڈائلسس یونٹ انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں، تاکہ جو کڈنی کے پیشنٹس ہیں جن کو چک بیلی خان سے یا کشمیر سے ٹریول کر کے دور جانا پڑتا ہے، ان کو گھر کے نزدیک دن رات اگر ڈائلسس کی ضرورت ہے تو وہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. میرپور میں ہمارا جو میڈیکل کالج ہے اس میں کوئی 4 آپریشن تھیٹر تھے، لیکن وہ گزارا لائق چل رہے تھے. پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ایک 5 ماڈرن آپریشن تھیٹر کا کمپلیکس بنا لیا ہے، اور اس 1 ستمبر سے انشاءاللہ وہ 5 آپریشن تھیٹر کام کرنا شروع کر دیں گے. ایک اور چیز میں آپ حضرات سے جو یہاں کے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرپور میں جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ کوئی کمرشل بیس پہ نہیں چل رہا. ہمارے 90% پیشنٹ وہ ہیں جو صحت سہولت کارڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 90% جو پیشنٹ آتے ہیں، تقریباً 200-250 کی OPD ہوتی ہے،
اور 100 کے قریب ہمارا انڈور ایڈمیشن ہے. ان میں سے 90% لوگوں کو فری علاج مل رہا ہے جو کہ گورنمنٹ کے صحت سہولت پروگرام کے تحت مل رہا ہے. اس کے علاوہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کچھ اور ہم نے کوشش کی کہ ایچ ای سی چونکہ ہمارا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ادارہ ہے اور ایچ ای سی اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو دیکھتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ساری پالیسیز کو ہم امپلیمنٹ کریں. تو ہم نے تقریباً سال پہلے کوشش کی کہ ہر یونیورسٹی میں ایک ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اورک اس کا آفس بنایا جائے. یہ ہوتا ہے آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، جس میں آپ ساری ریسرچ کرتے ہیں، ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا آپس میں لنکیج ہوتا ہے، اور کمیونٹی کو آپ کیسے سرو کرتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کی فیکلٹی اس علاقے کے لوگوں کو کیسے سرو کرتے ہیں، وہ اس آفس کا کام ہے. تو اس کی رجسٹریشن کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا، اس کا قیام ہو گیا، اس کی میٹنگ بھی ہوگی، اور اس پروجیکٹ کو ہم انشاءاللہ اس سے ریسرچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. دوسرا ایچ ای سی کا ایک فیسلٹی ہے پرن، پاکستان ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک. یہ ایک ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن دیتا ہے جو بڑے ادارے ہیں ان کو، جس کے ذریعے سے بچے ایچ ای سی لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری اور پوری دنیا کی جو لائبریریز ہیں ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ 1 سال کی محنت کے بعد ہمیں ایچ ای سی سے نعریہ شریف اور میرپور کیمپس دونوں میں پرن کا کنیکشن مل گیا، اور اس کی پیمنٹ بھی ہم نے کر دی. اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ رجسٹرار اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جو محنت کر رہے ہیں، اگلے 1 مہینے کے اندر ہم اس کنیکشن کو پوری یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ہے اور طلباء ان تک انشاءاللہ ہم اس کو پہنچائیں گے. اسی طرح جو پرن ملنے کے ساتھ ہمیں بہت سارے مائکروسافٹ کے جو سافٹ ویئرز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے اور فیکلٹی کے استعمال میں ہوتے ہیں وہ بھی فری ملے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ فری آف کاسٹ آفر کریں گے تاکہ وہ لائسنس سافٹ ویئر کے ساتھ اپنا ریسرچ اور باقی کام کریں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی یونیورسٹی ہے وہ سیف اینڈ سیکیور ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی دہشت گردی یا خدا نخواستہ فساد اس کی کوئی جھلک نہ ہو. دوسرا ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ اسموک فری ہو، وہاں پہ اسموکنگ کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور منشیات سے پاک ہو. 2 سال پہلے مجھے خبر ملی کہ یہاں پہ کچھ منشیات، سگریٹ نوشی اور باقی چیزیں چل رہی تھیں، لیکن الحمدللہ 2 سال کی محنت، کاوش اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم نے مل کے اس کو ڈسکس کیا اور سب نے تعاون کیا. آج نعریہ شریف یونیورسٹی جو ہے وہ اسموک فری اور نارکوٹکس فری ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ایک اور جو اہم شعبہ ہے وہ ہے ہراسمنٹ فری، کہ کسی کو ہراساں نہ کیا جائے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے فیکلٹی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کو. اس کے لیے ہم نے ایک جامع پروگرام بنایا ہے کہ کوئی کسی کو جرأت نہ ہو، اور الحمدللہ بلکہ بچے اور بچیاں، مجھے آج خوشی ہوئی کہ زیادہ تر جو ڈگری اور میڈلز لینے والے تھے وہ بچیاں تھیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک خاندان ہے جس سے اس کا آگے خاندان چلنا ہے اور ایک نسل چلنی ہے. تو وہ عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایم فل، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، بیچلرز کیا ہوا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کی اگلی نسل وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی اور معاشرے میں ایک تعمیری کردار ادا کرے گی. آخر میں یہ کہوں گا کہ چاہے ہم جو مرضی کر لیں دنیاوی طور پر، تعلیم ہے، صحت کا شعبہ ہے، یا جو کچھ بھی کر لیں، لیکن کامیابی ہمیں صرف اس صورت میں ملے گی جب مالک کائنات اور خالق کائنات اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. اور یہی کامیابی کی سب سے بڑی معراج، اور یہی ہمارا دین. میں لاسٹ ایئر چیف سیکرٹری آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جا کے ملا تھا، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ یہ 2-3 کلومیٹر کا حصہ رہ گیا. انہوں نے اس پہ روڑی چھوڑی تو ڈلوا دی، لیکن کارپیٹنگ نہیں ہوئی. ہم نے یہ سنا ہے بچپن سے کہ جو دین یا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے لیے پر بچھاتے ہیں. تو میری حکومت سے گزارش ہے کم از کم روڈ تو ان کے نیچے بچھا دیں تاکہ بچے خیریت سے اور اسٹوڈنٹ بھی